پی ٹی آئی کے جو انٹرنل معاملات ہیں، آئی نو آپ ان کو زیادہ ایکسٹرنل نہیں کریں گے، لیکن جو ایکسٹرنل ہو چکے ہیں ان کو ہی دیکھ لیتے ہیں. جلسے میں جب شیر افضل مروت آئے، انہوں نے کیا کہا، ذرا دیکھیے. ہم برے لوگ ہیں، برے وقتوں میں کام آتے ہیں، اچھے وقتوں میں اچھے لوگوں نے ہمارے لب سی دیے ہیں. میری زبان بولیں گے ہمارے شیر وزیر اعلیٰ سردار علی امین خان گنڈپور. ہم برے لوگ ہیں، برے وقتوں میں کام آئے، اس ڈیفینیشن سے تو آپ بھی برے لوگ ہو گئے علی بھائی. واٹ ڈو یو تھنک؟ میں نے اس کا جواب پہلے ہی دیا ہوا ہے ایک شو میں، اس جلسے کے بعد. آئی تھنک کرن ناز بی بی کا شو تھا سما پہ، لیکن آج پھر کہہ دیتا ہوں کیونکہ آج مروت صاحب سے جب گلے ملا تو میں نے مسکرا کے پھر وہی بات کی. میں نے کہا مروت صاحب آپ برے آدمی نہیں ہیں، آپ اچھے آدمی ہیں، اسی لیے آپ برے وقت میں کام آئے. برے وقت میں اچھا آدمی کام آتا ہے، کیونکہ برا آدمی تو برے وقت میں پیٹ میں چھرا گھونپتا ہے. اور ایسے بہت سے لوگوں نے جو پچھلے 15-20 سال سے خان صاحب کا رس چوس رہے تھے، خون چوس رہے تھے میں کہوں گا، انہوں نے پیٹ میں چھرا گھونپ کے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اور کچھ اس میں ایسے بھی تھے جنہوں نے پھر جا کے بیانات بھی دیے. اور یہ خان صاحب نے میرے، اور چلے آپ کے پروگرام میں پہلی بار یہ بات ڈسکلوز کر دوں کہ خان صاحب کے ساتھ جب میری ملاقات ہوئی، اب کافی ٹائم ہو گیا، نہیں ہونے دی جا رہی، روک رہے ہیں مجھے اڈیالہ میں جو ان کے سپرڈنٹ ہیں، ان کے جو ہینڈلر مینڈر جو بھی ادھر بیٹھتے ہیں، نہیں چھوڑتے. میں پٹیشن کرنے پھر جا رہا ہوں، اب دیکھی جائے گی عدالتوں میں. چلیں وہ بات کی طرف آتا ہوں. خان صاحب نے کہا کہ اچھا ہوا چلو 9 مئی کا یہ تو فائدہ ہوا کہ کچھ لوگوں سے جان چھوٹ گئی. اچھا، تو میں نے ان کو کہا کہ کچھ غلط لوگوں سے جان چھوٹ گئی. تو میں نے ان کو کہا خان صاحب کیا سب سے جان چھوٹ گئی؟ اوکے. بہرحال میں یہ کہوں گا کہ وقت سب سے بڑا فیصل ہے. وقت وہ آئینہ ہے جس میں ہر شخص کا اصل چہرہ سامنے نظر آتا ہے، کچھ کے آگے کچھ کے آ جائیں گے. رائٹ. سو ایک اور جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹ، وہ خان صاحب لیٹرز لکھے جا رہے ہیں آرمی چیف کو. پہلا لکھا کلیئر جواب آ گیا کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ، پھر دوسرا لکھا، آج علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ تیسرا بھی لکھیں گے. اس سے کیا حاصل ہوگا؟ سچویشن ان کے سامنے انہوں نے رکھی ہے بطور سابق وزیر اعظم کے. اب کو یہ بات میری سنے گا، وہ کہیں گے یار یہ پارٹی کا ورکر ہے اس لیے خان صاحب کے لیے اس طرح کی بات کر رہا ہے. لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں اور صرف ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ علی محمد پی ٹی آئی کا نہیں، صرف ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہے، کیونکہ اب میں اتنا عرصہ ہو گیا میڈیا پہ میں آ رہا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں صرف پی ٹی آئی کی ہی بات شاید کرتا ہوں گا. دیکھیے لیونگ لوگ جو سب پاکستان میں پچھلے 50 سال سے بڑے کم رہ گئے جنہوں نے 50 سال کنٹینیوسلی پبلک سروس کی ہے. اور ایک 17 سالہ نوجوان سے جس نے سٹارٹ لیا یونائٹڈ کنگڈم میں ایک ٹیسٹ میچ سے، اور پھر آج وہ 72-73 سال کی عمر تک سبز لالی پرچم کے لیے لڑ رہا ہے، کبھی کرکٹ کے میدان میں، کبھی فلنتھراپی میں، کبھی ایجوکیشن کے میدان میں، اور پھر پچھلے 25-30 سال سے سیاست میں. تو کوئی یہ ہمیں نہ سکھائے کہ پاکستان سے لائلٹی یا پاکستان سے محب وطنی. اس کے سامنے 2 نسلیں جوان ہوئی ہیں، تو اس نے بطور سابق وزیر اعظم کے اور بطور نیشنل آئیکن، بطور نیشنل ہیرو اپنے ملک کے چیف جسٹس صاحب، اپنے ملک کے آرمی چیف صاحب، ان سب کو چیزوں کے حوالے سے ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے مسائل کی نشاندہی کی ہے اور اس کا حل تجویز کیا ہے. کوئی اپنے لیے ریلیف نہیں مانگی، پاکستان کے مسائل کے حل پہ بات کی ہے. رائٹ. بٹ یہ جو آپ نے خان صاحب کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کہا وہ ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے اس سے، لیکن یہ ایک ایموشنل پلی نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ہیں، کوئی بھی اگر یہ بات کرے، جب قانون کی بات ہوتی ہے تو پھر خود ہی پی ٹی آئی کہتی تھی کہ سب برابر ہیں، پھر اس وقت کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ اسٹیٹ کو چیلنج کرنے لگیں گے یا آپ اس قسم کے بیانات دیں گے، سول نافرمانی کریں، سو ڈز اٹ میٹر کہ آپ کتنے سال کرکٹ کھیلتے رہے ہیں یا کتنے سال آپ نے خدمت کی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے میری بات سنیے. یہ میری جیب سے میں ایک یہ قلم، اس سے کسی کی لگتی ہے کسی کی نہیں لگتی، میاں صاحب کی نہیں لگتی، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. لیکن بڑے بڑے لوگوں نے جیلوں میں جا کے، ولی خان صاحب نے، ہمارے ملک کے بڑے بڑے لوگوں نے، اچکزئی صاحب کے والد صاحب نے، پچھلے دن اچکزئی صاحب کے والد صاحب نے مجھے اپنے والد صاحب کی بک، انہوں نے اچکزئی صاحب نے گفٹ کی، ادھر کہیں پڑھی بھی ہے. اور اسی طرح آپ اگر بارڈر پار چلے جائیں تو نہرو جی نے جو لکھی ہے گلمپسز آف ہسٹری اندرا کو، جو خط ہے نائنی جیل سے 5-6-7 years he was under incarceration under the British Raj.
رول, اور انہوں نے جو خط لکھے انہوں نے پوری انڈین ہسٹری چاک آؤٹ کی. پھر گاندھی کی بھی اسی طرح سب کی ہیں. تو بھٹو صاحب کی ہے if I'm assassined, اپنے جو ہے پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین سینٹ ہیں RHI یوسف سے صدا, بے شمار لوگ ہیں جن نے جیل میں جا کے لکھا ہے. یہ جو عمران خان صاحب لیٹرز لکھ رہے ہیں, جو ان کے ٹویٹس آ رہے ہیں along تو زندگی دے, یہ مستقبل میں آپ کے لیے, یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک طرح سے ایک مشعل راہ ہوگی کہ ملک کا سب سے بڑا لیڈر, امت مسلمہ کا ایک بڑا لیڈر جب جیل میں تھا, اپنے لیے نہیں, وہ امت کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے قوم کے بچوں کے لیے فکر مند تھا. اس نے باتیں نہیں کیا, اسے متفق نہ ہو سب باتوں سے, آپ نہ ہو متفق, لیکن اس کی اسپرٹ کو سمجھیے, اس کے درد کو سمجھیے. 550 دنوں سے ایک سابق وزیر اعظم بدن میں گولیاں کھانے کے بعد بیٹھ کے ڈیل کی بجائے ملک کی بات کر رہا ہے. رائٹ. سو اب آپ کا جو ایک نئی کوشش ہوئی ہے کہ دوبارہ اتحاد بنایا جائے اپوزیشن کا, مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہوگی, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو ہنسی آئی ان کی سٹیٹمنٹ پہ؟ مجھے خوشی ہوئی ہے. اب میں بتاؤں گا خوشی کس بات پہ ہوئی, آپ سوال کریں پہلے. کیونکہ آپ کی تو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں مولانا فضل الرحمان سے, سو اس لیے جو انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے کہ زیادہ بڑی حد تک تلخی نہیں جانی چاہیے. ان سے سعادت مندی کا رشتہ ہے. اچھا, آج کل میں مولانا صاحب سے بات کرنا آسان ہو گیا ہے, ان کو بھی آسان ہو گیا ہے. علی محمد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 2017 میں جب بہت برے ہمارے ان کے آپس کے ہمارے تعلق, ہمیں یہودی جنگ کہتے تھے, ہم ان کو وہ دوسرا لفظ کہتے تھے, میں کبھی اس کا نہ کہا نہ کبھی کہوں گا, لیکن اس زمانے میں مولانا غفور حیدری صاحب پہ اٹیک ہوا تھا بلوچستان میں, اللہ نے ان کی زندگی بچائی. اور پھر میں مولانا صاحب کے گھر جا کے ان کے ساتھ میں نے تعزیت کی تھی یا دعا کی ہمدردی کا اظہار کیا تھا, کیونکہ اللہ نے لیکن آپ تو ہمیشہ اس سے کام کرتے رہے ہیں علی بھائی, لیکن اس پہ آپ کو خمیازہ بھی بھگتتے رہے ہیں. تھوڑا سا فیس بھی کیا تھا, آج میں پہلی بار. That's what I was going to say کہ پھر آپ کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد؟ نہیں, خان صاحب نے تو کچھ نہیں کہا, لیکن لوگ ہوتے ہیں کانوں مانوں میں ادھر ادھر سے کانا پھونسی کرتے ہیں, میرے حوالے سے بہت ہوتی ہے. تو I don't care, کیونکہ میں وہ کام کرتا ہوں جس پہ میرا دل راضی ہوتا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیڈر اور میرے ملک کے لیے اچھا ہے, چاہے اس کا خان صاحب اس کو برا ہی کیوں نہ منائیں. میں نے اس وقت ایک سپیچ کی تھی, یہ بھی آج پہلی بار ایک پروگرام میں کہہ رہا ہوں, 2017 تھی شاید, جب پاناما کیس چل رہا تھا, اور پاناما کیس کے دوران ہماری طرف حالات تھوڑے سے بہتر تھے. آپ کو زیادہ میں نہیں بات کرتا, میں نے ایک سپیچ کی تھی کہ پاکستان گھوڑے پہ بیٹھ کے ہاتھ میں تلوار لی کسی شخص نے نہیں, ہاتھ میں قلم لیے ایک سیاسی کارکن, ایک بیرسٹر آف لا نے بنایا تھا. تو مہربانی فرمائیں سیاستدانوں پہ غداری کے فتوے نہ لگائیں. وہ جب تقریر میری ہوئی سول سپریمیسی کے لیے تھی. سول سپریمیسی جو ہے آج کل سب کو اس کا بڑا جو ہے سب کو بڑی پسند ہے. میں نے اس زمانے میں بات کی جب اس پہ بات کرنا بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا کچھ کوارٹرز میں نے کی, اور میں آج بھی یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے چاک آؤٹ کیا تھا, کہ سیویلینز پالیسی بنائیں گے اور ادارے جو ہیں امپلیمنٹ کریں گے. سول گورنمنٹ کے لیے کے نیچے جو بیوروکریسی ہے وہ کسی سیاسی حکومت کی نوکر نہیں ہوگی, وہ آئین کے تحت ہوگی. اور انہوں نے یہ بھی کہا بیوروکریسی کو, سول بیوروکریسی کو, کہ وزراء آتے جاتے رہتے ہیں, حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, آپ نے ملک کی خدمت کرنی ہے اور آپ نے آئین کا پابند رہنا ہے. تو یہ چیزیں پتہ نہیں کب ہم اس پہ عمل کریں گے. یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ اس وقت بھی یہ بات کہہ رہے تھے, آج بھی یہ بات کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے اس وقت جب آپ نے تقریر کی تھی کیا ہوا تھا پھر آپ کے ساتھ, یہ بھی بتا دینا. وہ پھر کبھی میں آپ کو بتاؤں گا اچھے وقت میں, جب خان صاحب نکل آئیں گے. خان صاحب کے سامنے بتاؤں گا. چلیں تو آپ ان کو یاد کرائیں کہ سر آپ کو آج یاد آئی ہے سول سپریمیسی. میں کیا رہا کروں گا, پھر بھول جائیں گے وہ رہا ہو کے, نہیں رہا ہو کے بھول جائیں گے. ساتھ کھڑی ہے. بٹ ایک بات میں ابھی ایک بات اور, یہ پتہ نہیں کیسی آپ کو یہ بات لگے گی. ابھی آپ کے پروگرام پہ بیٹھنے سے پہلے میں وہ کھانے پہ والدہ صاحبہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں ان کو ایک بات کی, میں نے کہا اور کچھ بھی ہو اس آدمی میں یہ ہمت تو تھی نا کہ بطور وزیر اعظم حرمت رسول کا مقدمہ جا کے صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کے امریکہ میں جا کے لڑا, اور وہ سٹینڈ لیتا تھا, مضبوط بات کرتا تھا دین کے لیے. آج ہے کوئی یہ جو غزہ پہ ہو رہا ہے, اگر عمران خان وزیر اعظم ہوتا, ضرورت تھی کسی کی اس طرح وہ یہاں سے بیان داغ دیتا, چاہے امریکہ ہو چاہے جو بھی ہو. یہاں سے ابھی تک شہباز شریف کی کوئی بات نہیں آئی, غزہ پہ فلسطین پہ کوئی بات نہیں آئی, صدر مملکت کی کوئی بات نہیں آئی. تو اس طرح کی چیزوں پہ عمران خان صاحب جو ہے سٹینڈ لیتے تھے, اور اس کی قیمت ابھی چکا رہے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں ہے. ایک اوپن لیٹر لکھ دیں جیل سے ڈونلڈ ٹرمپ کو, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو. نہیں بھی وہ لکھ بھی دیں. ایک آدمی جو سٹنگ وزیر اعظم
اصل میں تو سپر پاور اوپر بیٹھی ہے اوپر، اس میں کوئی شک لیکن نہیں دنیا کے لحاظ سے بڑی طاقت ہے امریکہ، بڑے بڑے لوگوں کے پیر لرزتے ہیں. یہاں پاکستان میں بیٹھ کے ان کو یہ میسج دینا کہ پاکستان کی سلامتی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی اڈے نہیں دوں گا، جنگ میں نہیں امن میں ساتھی بنوں گا، اگر آپ کو اڈے چاہیے تو ایبسولوٹلی ناٹ، ہر کوئی نہیں کہہ سکتا.